الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم سرکار دو عالم کے رخ پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ محبوب خدا کے جلووں سے، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، بن دیکھے جب یہ حالت ہے، بن دیکھے جب یہ حالت ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے جب یہ حالت ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ برکت کے لیے اسی ذوق کے ساتھ بآواز بلند حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول شریف کی نسبت سے آپ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی حضور کی آمد کی شب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عجائبات و غرائب کا مشاہدہ فرمایا، وہ موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کو لے کر آج سرکار کی بارگاہ میں محبتوں، عقیدتوں کا گلدستہ مل کے پیش کریں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے اس رات کیا منظر دیکھا کہ 3 جھنڈے ہیں، علماً بالمشرق و علماً بالمغرب و علماً علی ظہر الکعبۃ۔ فرشتوں نے 3 جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک جھنڈا مشرق کے کونے میں لگا دیا گیا، ایک جھنڈا مغرب کے کونے میں لگایا گیا، وعلی ظہر الکعبۃ، اور ایک رب نے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر بیت اللہ کی چھت پہ لگا دیا۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا؟ سبز عجیب خوبصورت
جو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پرند دیکھے تھے، پرندوں نے میرے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے میرے کمرے کے اردا گرد سب پرندوں نے چادر اوڑھ لی ہے۔ اور جب میں نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، آسمان سے لے کر میرے گھر تک نور کی ایک چادر تنی ہوئی ہے، اور اس چادر میں خدا کے فرشتے ہاتھوں میں قندیلے جنت کی روشن کر کے آسمان سے لے کر میرے گھر تک ہاتھوں میں قندیلے لے کر انتظار میں کھڑے ہیں۔ اور اس منظر میں فرماتی ہیں میرے محبوب کریم، میرے نور نظر امام الانبیاء کی آمد ہوتی ہے، اور جب سرکار کی آمد ہوئی تو میں نے کیا منظر دیکھا، خرج معہ نور اضاء لہ من المشرق الی المغرب۔ جب محبوب کریم کی ولادت باسعادت کی گھڑی آئی، حضور کی آمد کی ساتھ آئی اور حضور نے جلوہ گری فرمائی، تو میں نے کیا دیکھا کہ میری وجود سے نور نکلا۔ آمنہ کے وجود سے کیا نکلا؟ نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی کا سما اور منظر اور اس کی طاقت یہ تھی کہ بند کمرے میں بیٹھ کر میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، اور نور مصطفیٰ کی برکت میں میں نے مغرب کو بھی دیکھا ہے۔ اور پھر فرماتی ہے میں نے شام کے محلات کو دیکھا، میں نے ملک شام کی گلیوں بازاروں کو مصطفیٰ کی آمد کے نور کے موقع پر بند کمرے میں میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ پھر جب سرکار جلوہ گر ہوئے، میری گود کو حضور نے رونق بخشی، سارے نبیوں کا تاجدار اور امت کا غم گسار، بے کسوں کا آسرا، جب میری گود میں جلوہ گر ہوا، تڑپ پیدا ہوئی، رخ مصطفیٰ کی جلوے نہ دیکھو۔ آپ فرماتی ہیں، آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، نظر تو الیہ فاذا هو کالقمر لیلۃ البدر یسطح کالمسک الاظفر۔ آپ فرماتی ہے پہلی نگاہ سے جب میں نے رخ طابہ کا جلوہ دیکھا، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور اپنی گود میں آنے والے لاڈلے کا میں نے دیدار کیا، تو کئی ماہ سے کبھی کسی نبی سے ملاقات ہوتی تھی، کبھی کوئی نبی آ کے مبارکباد دیتا تھا، آج وہ رات آ گئی نا، وہ وقت بھی آ گیا جب وہ میرا محبوب میری گود میں آ گیا۔ اور جب پہلی نگاہ سے حضرت آمنہ نے میرے حضور کا رخ طابہ دیکھا، جھوم اٹھی، اور کیا فرماتی ہیں، نظر تو الیہ فاذا ہوا کالقمر، مجھے یوں لگا 14ویں کا چاند آسمانوں پر نہیں چمک رہا، 14ویں کا چاند تو میری گود میں چمک رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور میرے آقا کے جسم مقدس سے اس گھڑی خوشبو نہیں، خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ ابھی یہاں نہلانے کی حاجت بھی نہیں ہے، دنیا کے بچے آتے ہیں نجاست آلود ہو کے آتے ہیں، رب نے یار کو دنیا میں بھیجا ہے تو پاک کر کے بھیجا ہے، یار کو غسل کی حاجت ہے۔ یہی وجہ ہے مصطفیٰ نے آنے پر پہلا کام کیا کیا ہے، سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بھی کی ہے اور امت کی بخشش کا سوال بھی فرمایا ہے۔ کیسے چمک رہا تھا؟ جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند، بس اسی
اسی جملے کو آگے لیتے ہیں جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے رخ طابہ میں اللہ نے وہ حسن و جمال رکھا تھا، اگر حضور پر قرآن نازل نہ بھی ہوتا اور محبوب کریم معجزات نہ بھی دکھاتے تو چہرے مصطفیٰ کا حسن مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں میں قافلے کا سالار تھا اور ہم مدینہ میں پہنچے، ہم نے مدینہ شریف سے باہر ڈیرے لگائے، قافلہ اتر گیا، کچھ وقت گزرا، ایک اجنبی شخص ہمارے قافلے میں آیا، کیونکہ حضور سے پہلے ملاقات نہیں تھی، آیا اور اس اجنبی کو ہمارے قافلے میں ایک اونٹ پسند آ گیا، بات کچھ اور تھی، وہ بابا جی فرماتے ہیں نا وچ گل ہو رہے، بات کچھ اور تھی، آقا آئے اور حضور کے ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ نہیں پہچانتے، حضور نے فرمایا یہ بیچتے ہو، سودا کرتے ہو اس اونٹ کا؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، بیچتے ہیں، سودا ہو گیا۔ سودا کس پہ؟ کھجوروں پر۔ میرے حضور نے اس کی مہار پکڑی، سرکار چلے گئے۔ جب حضور شہر میں داخل ہوئے نا تو قافلے والے تو جانتے ہی نہ تھے، باہم کہنے لگے یار ہم سے بھی کچھ زیادہ بے وقوف ہے، بندے کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں پوچھا، اور ادھار میں بغیر پیسے لیے بغیر قیمت کے ہم نے اونٹ دے دی ہے۔ یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ اس محفل میں نا اس قافلے میں ایک خاتون بھی تھی، ایک عورت بھی تھی، وہ پکار کر کہنے لگی واللہ تم نے غور سے نہیں دیکھا، آنے والے کو تم نے غور سے نہیں دیکھا، میں نے بڑی توجہ سے دیکھا ہے، میں نے جب اس آنے والے کا چہرہ دیکھا مجھے تو یوں لگا چاند کا ٹکڑا ہے کہ چمک رہا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے کہ چمک رہا ہے۔ پریشان نہ ہو، اس چہرے کو دیکھ کر ان کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں، ان کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب حضور آئے نا مدینہ المنورہ میں اور لوگ کام چھوڑ کر مصروفیات چھوڑ کر سرکار کی زیارت کو آ رہے ہیں، حضور کی زیارت کو آ رہے ہیں، عبداللہ بن سلام ابھی یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے، خیال آیا ساری دنیا جا رہی ہے میں بھی دیکھوں تو صحیح۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں بھی چل پڑا، جو ہی حضور کے آستان کرم پہ پہنچا فرماتے ہیں میں نے کیا منظر دیکھا، جب پہلی نگاہ یہودیوں کے عالم کی مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ پڑتی ہے، وہ پکار پکار کے اعلان کرتا ہے ایسا حسین چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا حسین چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور فوراً ہی عرض کرتا حضور مجھے بھی اب ایمان اور اسلام کے نور سے منور فرما دیجئے۔ وہ چہرے مصطفیٰ حضور کی نبوت کی دلیل کے طور پر خدا نے اس کائنات کو عطا فرمایا تھا۔ ابو کرسافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں میری والدہ میری خالہ بیعت کے لیے اور حضور کی غلامی کے لیے اور حضور کے حلقہ میں آنے کے لیے ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی۔ گویا آج بھی جو اولیاء کرام کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے اس کی اصل اسی حضور کی بیعت سے چل رہی ہے۔ میرے ابو کرسافہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضور نے ہمیں کلمہ پڑھایا، اسلام کا نور بخشا، ہم واپس گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو میری والدہ فرماتی ہیں بیٹا ما رأینا
ما رأینا مثل حاضر رجل، اے ابو قرصافہ ایسی ہستی تو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. ما رأینا مثل حاضر رجل، ایسی شخصیت ایسی ذات پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھی. اور ساتھ عرض کرتی ہے احسن وجہن، میں نے بڑے چہرے دیکھے ہیں پھر ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا. وَأَنْقَى ثَوْبًا، میں نے بڑے بڑے عمراء کے کپڑے دیکھے ہیں، ان کے کپڑوں کی نفاست کو دیکھا ہے، ان کی قیمت کو دیکھا ہے. جب میں نے مصطفیٰ کا لباس دیکھا، فرماتی ہے ذات بھی بے مثال ہے، یار کا لباس بھی بے مثال ہے. اور وَأَلْجَنَ، پھر فرماتی ہیں وَأَلْجَنَ کَلَامًا، میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سنا، بڑے بڑے ادباء کا کلام سنا، فصیح و بلیغ بھی کلام کرتے ہیں، پر یہ محبوب بولے نا. وہ عرض کرتی الجن کلامن، ایسا میٹھا کلام زندگی میں نے کبھی نہیں سنا تھا جو آج کلام سننے کی سعادت میرے کانوں کو نصیب ہوئی. اور آخری جملہ سنیے گا، وہ عاشقہ، وہ صحابیہ، اور اپنے ایمانوں کو حضور کے صحابہ کے ایمان کے تابع کیجئے، ان کی کیفیات کے تابع کیجئے. آپ فرماتی ہیں یخرج، اگلا جملہ رأینا کالنور یخرج فی فمہ، میں نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک تو کلام نرم ہے، شیریں ہے، کلام میں مٹھاس ہے، تاثیر ہے، اور دوسرا جب کلام فرما رہے تھے نا کالنور یخرج من فمہ، میں نے کیا دیکھا، کلام میٹھا ضرور ہے پر دوران کلام مصطفیٰ کے منہ سے نور نکل رہا ہے، مصطفیٰ کریم کے منہ سے نور نکل رہا ہے. اسی کی منظر کشی تاجدار گولڑا حضرت معمور من الرسول قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں دو ابرو کوس مثال ڈسن، دو ابرو کوس مثال ڈسن، جیتی نہیں یادے تیر چھٹن، لبا سرخ اکھاں کہ لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، چٹے دند موتی دیاں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کیفیت بیان فرماتی ہیں، میں چرخہ کاٹ رہی ہوں اور سرکار نا اپنے نالین مقدس، حضور اپنے نالین مقدس اپنے ہاتھ سے ان کو پیوند لگا رہے ہیں، گانٹھ رہے ہیں. خود حضور اپنے نالین مقدس کو گرا لگا رہے ہیں، پیوند لگا رہے تھے، اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی. دوران چرخہ میں نے جو حضور کے چہرے کی جانب دیکھا نا تو کیا دیکھتی ہوں، مصطفیٰ کی پیشانی پر، حضور کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں، اور پسینے کے قطرے یوں لگ رہا ہے کہ پسینے کے قطرے ہیں یا نور کے جلوے ہیں. پسینے کے قطرے بھی مصطفیٰ کریم کے رخ طابہ پر، پیشانی پر چمک رہے تھے اور نور پھیلا رہے تھے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک شب دل میں دیدار کی خواہش پیدا ہوئی، دیدار کی آرزو نے انگڑائی لی، اور میں رات کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار سرخ رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے حضور میں بھی استراحت ہیں. آپ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، حضور کے آرام کی وجہ سے میں حضور کے پاس ہی بیٹھ گیا. اب میرے حضور کے رخ طابہ پر چادر ہے، رخ طابہ پر چادر ہے، رات کا وقت ہے، جابر بن سمرہ پاس بیٹھے ہیں. اچانک آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، چاند چمک رہا ہے. جب چاند کا حسن دیکھا نا فوراً اپنے چاند کو دیکھنے کا خیال آیا، اوپر چادر بھی ہے، اس چاند کو دیکھا تو چمک رہا ہے. اب
ادھر سے نگاہیں ہٹا کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو چادر کے نیچے سے بھی مصطفیٰ کا چہرہ چمک رہا ہے. کبھی چاند کے چہرے، کبھی چاند کے گھیرے کو دیکھتے ہیں جابر بن سمرہ، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ بھی چمک رہا ہے، یہ بھی چمک رہا ہے. ابھی دیدار ہو رہا تھا، اندر دل میں ایک مفتی عشق کا بیٹھا تھا، وہ پکار کے کہنے لگا جابر بن سمرہ هو احسن عندي من القمر، چاند کچھ بھی نہیں ہے، چہرے مصطفیٰ کا حسن سب کچھ ہے. چاند کچھ بھی نہیں ہے، چہرے مصطفیٰ کا حسن. وہ کہا اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ ایک جملہ عرض کر کے جانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ کو حضور کا دیدار نصیب ہوا تو ابا حضور عرض کرتے ہیں حضور یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو انگلیاں کاٹی تھیں، کچھ لوگوں نے جانیں دی تھیں، پر محبوب آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ کسی کے ہاتھ کٹے ہوں، یہ کیفیت بنی ہو. سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا. سرکار فرماتے ہیں حضرت یوسف کا حسن آشکار تھا اور اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، میرے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے. ایک پردہ بھی ظاہر ہو جائے کائنات میں کوئی آنکھ نہیں ہے جو میرے حسن و جمال کی تاب لا سکے. وہ کہا نا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، گر وہ جلوہ کرے کون تماشائی ہو. اللہ تعالیٰ سرکار کے حسن و جمال کا صدقہ حضور کی عشق کا حسن عطا کرے، حضور کے ادب اور حضور کی عزت اور حضور کی محبت کا نور عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.